لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن مجید کا نزول، آغاز انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، حکمت بھرے فیصلوں کا صادر ہونا، فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ 25 پارے کی، سورہ دخان کی، جس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ البراء ہے، شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے صادر فرماتا ہے، اور یہ تقدیر کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، تقدیر کے اظہار کا یا تقدیر کے فیصلوں کا مطلع فرمانا اللہ تعالیٰ کو مخلوق، ان مراحل میں سے، اس کے کئی مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے۔ یہ رات بابرکت رات ہے، ایک ہی ہے، بابرکت ہے، 1000 مہینوں سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ جبرائیل امین اور دیگر فرشتوں کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، زمین پر وہ آتے ہیں۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں جبرائیل امین، ان کا معاملہ جو ہے وہ قرآن مجید کی وحی کے ساتھ یا دیگر انبیاء کی طرف وحی کے ساتھ، یہ ان کی ایک ذمہ داری رہی ہے، لیکن اس رات ان کا خاص طور پر نزول ہوتا ہے۔ سلامتی والی رات ہے، سلام یہ حتی مطلع الفجر، یہ ایک ہی رات ہے، اس مہینے میں آتی ہے، اور آخری عشرے میں راجح قول کے مطابق طاق راتوں میں سے متنقل ہے، ایک ثابت رات نہیں ہے کہ ایک ہی 27ویں رات ہو۔ تو اس رات کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر یہ رات اسے نصیب ہو جائے، اور کیوں نہ ہو، اگر آپ آخری عشرے میں یہ سارے کام کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، رات کا قیام لازمی، اعتکاف جس کو نصیب ہو، دعائیں وہ اس رات میں، ان 5 راتوں میں کرتا رہے، اور عمومی عبادات جو کچھ بھی ہو سکے، کیونکہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ کوئی آپ کا عمل اپنا وارد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں رہے، گوشہ نشینی اختیار کی، تو اس لیے ہمیں آزادی حاصل ہے عبادت کے اندر، جو چاہے ذکر کریں، جتنا چاہے ذکر کریں، جتنی چاہے دعائیں کریں، جتنا چاہے قرآن پڑھیں۔ اس رات میں ہمیں آزادی ہے جتنی عبادت کر سکیں، جس چیز کو عبادت کہا جائے اس کے لیے رات کھلی ہے۔ انسان اس رات میں صدقے کا اہتمام کرے، خاص طور پر بہت سے احباب ہیں، یعنی کچھ کو ہم بھی جانتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو اس یعنی آخری عشرے میں، طاق راتوں میں، یا ہر رات، وہ رات کے وقت صدقے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، کہ اگر وہ لیلۃ القدر ہو تو وہ صدقہ 1000 مہینوں کے صدقوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات اگر کسی انسان کو نصیب ہو تو اس کو چاہیے، اور ہونی چاہیے، نصیب ہو نہیں، نصیب ہونی چاہیے۔ یہ رات جو ہے، ہم عام طور پر ہمارا بازار اپنی جگہ پر گرم ہوتا ہے، اور بازار گرم کرنے والے، کمائی کرنے والے، کروانے والے وہ ہم خود ہیں۔ خریدار جب جائے گا رمضان کی ان راتوں میں خریداری کرنے کے لیے، تو دکاندار بھی کھول کر بیٹھے گا، اور دکاندار کو بھی لالچ ہوگی۔ تو اس لیے میں تو بعض دیکھ کر حیران ہوا، رمضان کی راتوں میں وہ لوگ بھی اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے جن کا اس رات کے کاروبار سے، بلکہ اس دن کے کاروبار سے بھی شاید کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ پینٹ والے کی دکان، جو کلر پینٹ جو بیچتے ہیں، وہ پینٹ والا بھی رات کو 2 بجے تک اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا، میں نے اس کو دیکھا رمضان کے اندر۔ اب یہ انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ رات میں کون پینٹ خریدتا ہے، اور رات میں کون پینٹ استعمال کرتا ہے؟ لیکن بس ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جی مارکیٹ کھل رہی ہے، اس کا مال بکے نہ بکے، چیز تقسیم ہو نہ ہو، اس نے یہ کام کرنا ہے، یہ محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اس رات کی ہمیں فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو سکیں۔